نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا چھٹا دن ہے اور سبق نمبر 6 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ان وجوہات اور صورتوں کا بیان ہو چکا ہے جن کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔ آج کے اس حصے میں اعتکاف کی قضا کے حوالے سے چند بنیادی اور اہم مسائل بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری 10 دنوں کی قضا کرے گا، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کا اعتکاف دن کے وقت ٹوٹ گیا ہے یا دن کے وقت کسی عذر کی وجہ سے اس نے اعتکاف توڑ دیا ہے تو وہ صرف 1 دن کی قضا کرے گا، اور اگر رات کے وقت اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے اس نے توڑ دیا ہے تو وہ 1 رات اور 1 دن کی قضا کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف دن کے وقت ٹوٹ گیا ہے یا اس نے دن کے وقت کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف توڑ دیا تھا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور پورا دن جو ہے غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں مسجد میں گزارے۔ اس طرح اس کی اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کا اعتکاف رات کے وقت فاسد ہو چکا تھا یا اس نے کسی عذر کی وجہ سے رات کے وقت اعتکاف توڑا تھا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غروبی آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور پوری رات جو ہے وہ مسجد میں گزارے، پھر اگلا جو دن ہے وہ بھی مسجد میں گزارے اور اگلے دن غروبی آفتاب کے بعد مسجد سے باہر آئے۔ اس طریقے سے اس کی اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف دن کے وقت فاسد ہو چکا ہے تو وہ صرف 1 دن کی قضا کرے گا، اور اگر رات کے وقت فاسد ہو چکا ہے تو وہ 1 رات اور 1 دن کی قضا کرے گا۔ اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ پہلے رات مسجد میں گزارے گا، اس کے بعد جو دن ہے وہ مسجد میں گزارے گا۔ اگر کسی نے اس کا برعکس کیا، یعنی اس نے پہلے دن جو ہے مسجد میں گزارا اور دن کے بعد اس نے رات جو ہے مسجد میں گزاری، یعنی مثلا صبح صادق سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے پورا دن مسجد میں گزارا، پھر غروب آفتاب کے بعد بھی وہ مسجد میں رہا اور پوری رات صبح صادق تک اس نے مسجد میں گزاری، تو اس طریقے سے اعتکاف کی قضا صحیح نہ ہوگی۔ اعتکاف کی قضا کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلی رات ہو پھر اس کے بعد دن ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی قضا کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی قضا کرتا ہے تو رمضان میں تو روزہ ویسے ہوتا ہے، اس لیے الگ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ رمضان کے بعد اعتکاف کی قضا کرتا ہے تو اس صورت میں وہ روزہ بھی رکھے گا اور روزہ رکھنا قضا کے لیے شرط ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا اعتکاف رمضان میں فاسد ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اعتکاف ختم کرنے کے بعد گھر آئے گا، بلکہ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ باقیہ جو دن ہے وہ بھی مسجد میں گزارے، اور جب بھی وہ کسی حاجت کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلے، پھر جب مسجد میں داخل ہونا ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کرے، کیونکہ جب اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو چکا ہے اور ابھی وہ نفلی اعتکاف کر رہا ہے تو نفلی اعتکاف کے لیے ہر دفعہ نیت کرنا ضروری ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی قضا کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لہٰذا وہ رمضان میں بھی اگر دن باقی ہیں تو وہ رمضان میں بھی قضا کر سکتا ہے، اور اگر دن ختم ہو چکی ہے یا وہ رمضان میں قضا نہیں کرنا چاہتا تو وہ عید کے بعد بھی قضا کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اعتکاف کی قضا جلد از جلد ہو، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں اس نے اعتکاف شروع کیا تھا اور اس مسجد میں اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی مسجد میں وہ اعتکاف کی قضا کرے گا، بلکہ دوسری مسجد میں بھی وہ اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ کئی رمضانوں کی اعتکاف کی قضا اگر باقی ہو، مثلا اس نے 2018 میں بھی اعتکاف کیا تھا اور دن کے وقت اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تھا،
پھر 2019 میں اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، پھر 2020 میں بھی ٹوٹ گیا، تو اب اگر وہ اعتکاف کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ لگاتار 3 دن مسجد میں گزارے اور تینوں اعتکافوں کی وہ قضا کر دے۔ اور اس طرح بھی جائز ہے کہ وہ یعنی ایک اعتکاف کی قضا کرے، پھر جو ہے کچھ دن وقفہ کرے، پھر دوسرے اعتکاف کی قضا کرے، پھر وقفہ کرے، پھر تیسرے اعتکاف کی قضا کرے، تو اس طرح وہ لگاتار بھی کر سکتا ہے اور وقفے سے بھی اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ اگر اعتکاف کی قضا باقی تھی اور اس نے اعتکاف کی قضا نہیں کی یہاں تک کہ وہ فوت ہوا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی شخص اعتکاف کی قضا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر اس کے ذمے روزے جو ہیں وہ باقی تھے تو جو روزے اس کے ذمے رہ چکے ہیں ان کی طرف سے جو اس کے ورثاء ہے وہ فدیہ جو ہے دے سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی طرف سے نہ تو قضا ہے اور نہ جو ہے کوئی فدیہ ہے۔ یہ اعتکاف کی قضا کے حوالے سے چند بنیادی مسائل تھی۔ یہی مسائل جو ہیں خواتین کے بارے میں بھی ہیں۔ اگر کسی عورت کا اعتکاف فاسد ہو جائے مثلا دن کے وقت تو وہ 1 دن کی قضا کرے گی، اور اگر رات کے وقت فاسد ہو جائے تو وہ 1 رات اور دن کی قضا کرے گی۔ تو یہ تمام مسائل جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔